اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105، 106، 107، 108 اور 109 شامل ہیں۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف کرنے لگے تھے، اس کے بعد بھی جب کہ آ چکی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب کہ روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ، تو وہ جو سیاہ روح ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ تو اب چکھو عذاب کی اذیتیں بوجہ اس کفر کے کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ خوش نصیب لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور سارے امور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ ناظرین، اس آیت میں ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ ترمذی شریف کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے ایک فرقہ کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ اسی راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر فرقہ کی بنیاد کوئی غلط مسئلہ یا عقیدہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہر فرقہ کے مسلمانوں کو اس بات کی ضرور تحقیق کر لینا چاہیے کہ اس کا کوئی عقیدہ یا عمل ایسا تو نہیں جس کا وجود دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ سے ملتا نہ ہو۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ گمراہ فرقوں کے قائدین یا موجد عموماً عالم دین اور ذہین و فطین قسم کے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں جو استنباط اور تاویل پر دسترس رکھتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً متشابہات
سے استنباط کر کے محکمات کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مقصد فقط ایک فرقہ کی قیادت اور بعض دوسرے مالی مفادات کا حصول ہوتا ہے۔ ناظرین، امام عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پالی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہاں جس اختلاف کی بات کی گئی ہے وہ اصول دین کا اختلاف ہے، کیونکہ قطعی اصولوں میں اختلاف کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسے اختلافات سے دین کا عقیدہ ہی بگڑ جاتا ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اصول دین میں توحید، رسالت اور قیامت وغیرہ کے مسائل آتے ہیں۔ فروعات میں اختلاف روا ہے، مگر ایسا اختلاف بھی اگر نفسانی خواہشات کے تابع کیا جائے تو جائز نہیں ہوگا۔ ایسی چیزیں جو فروعات میں شامل ہوتی ہیں مگر امت میں متفق علیہ ہیں، ان میں بھی اختلاف کرنا اصول دین میں اختلاف کرنے کے مترادف ہے۔ مثلا موزہ یا موٹی جراب پر مسح کرنا تو جائز ہے، سلف صالحین اس پر متفق ہیں، مگر خالی پاؤں پر بوقت وضو مسح درست نہیں۔ یہ نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے، مگر اس متفقہ مسئلہ کے خلاف روافض ننگے پاؤں پر بھی مسح کرتے ہیں۔ ناظرین، روافض اہل تشیع کی ایک شاخ ہے اور یہ مسح درست نہیں۔ ایسے مجمع علیہ مسائل پر اختلاف کرنا بذات خود گمراہی ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ الابیض سفید کو کہتے ہیں، اس کی جمع بیض ہے اور مؤنث بیضاء۔ البیاض سفیدی کو کہتے ہیں، یہ اسود اور سواد ان کی ضد ہے، جبکہ اسود سے مراد سیاہ اور تاریکی ہے۔ سیاہ رنگ کو بھی اسود کہتے ہیں، چونکہ عربوں کے ہاں بیاض افضل ترین رنگ تھا، اس لیے فضل و کرم اور عمدہ خصائل کو بیاض سے تعبیر کرتے تھے۔ چنانچہ جو شخص کسی عیب کے ساتھ آلودہ نہ ہو وہ ابیض الوجوہ کہلاتا ہے۔ نیز اس سے مراد زندگی کی بشاشت اور شگفتگی ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کفر اور گناہوں کے باعث سیاہ نظر آئیں گے، تو ان کافروں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ اس سے اگر تمام کفار کو خطاب مراد لی جائے تو اس صورت میں ایمان سے روز میثاق یعنی میثاق توحید کا ایمان مراد ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے الستُ بربکم فرمایا تھا، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے بلا یعنی کیوں نہیں کہا تھا اور ایمان لائے تھے۔ اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جائے گا کہ روز میثاق ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا لیکن دل سے منکر تھے۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ظہور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے مخاطب مرتدین ہیں جو اسلام لا کر پھر سے کافر ہو گئے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کی سزا اس جیسی ہوگی اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا۔ گویا ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے کالی رات کے کسی ٹکڑے سے، وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں کفر کے علاوہ گناہوں کے باعث کچھ لوگوں کے چہروں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ان کے چہرے بھی کسی کالی رات کی طرح سیاہ پڑ جائیں گے۔ پارہ نمبر 30 سورہ عبس آیت نمبر 40، 41 اور 42 میں ارشاد ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اور کئی چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پر کالک لگی ہوگی، یہی وہ کافر و فاجر لوگ ہوں گے، یعنی وہ بد نصیب جنہوں نے سرکشی اور سرتابی کرتے کرتے اپنی عمریں برباد کر دی تھیں۔ ان کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری عمر کفر کرتے رہے اور فسق و فجور میں مبتلا رہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا کہ وہ گناہ کرتے رہے، اور انہیں ذلت کی گہرائی میں ڈال دیا جائے گا اور ان کی ابدی جگہ دوزخ کی آگ ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پارہ نمبر 30 سورہ عبس آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ۔ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے۔ اس ہولناک دن بھی بعض چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، خوشی سے ہنس رہے ہوں گے، اور ان چہروں پر مسرت و فرحت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا منظر ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ناظرین، جو کچھ ملے گا بندوں کے اپنے اعمال کا ثمرہ ہوگا۔
ایسا نہیں ہوگا کہ بے عمل کو اچھا بدلہ دیا جائے یا کم جرم کے مجرم کو زیادہ سزا دی جائے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد باری تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے، جو اچھے یا برے کام یہ کرتا ہے اس کے لیے جواب دہ ہے۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ اور پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، آنکھیں اور تمہارا دل سب سے باز پرس کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے پا چکا ہے کہ اگر ذرہ برابر کوئی نیکی کرے گا تو اسے معمولی سمجھ کر ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو خوب حفاظت سے رکھا جائے گا اور وہ نیکی اس کو دکھا دی جائے گی۔ اسی طرح معمولی سے معمولی گناہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا جائے گا اور اسے بدکار کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اسی کے لیے ہے، ہر چیز پر اسی کا تصرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے بسنے اور اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے والا اس کے خلاف کیسے کچھ کر سکے گا؟ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے گا، سنت کو ترک کرے گا، دین میں رخنہ اندازی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، سب نے اسی کی عدالت میں پیش ہونا ہے، تمام معاملات کا فیصلہ وہیں پر ہوگا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جن کے چہرے اس دن سفید ہوں گے، چمکتے اور روشن ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اور ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو نیکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔